الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له أبدي سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے اسلام اور رواداری۔ اسلام دنیا کا خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام ہمیں سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اسلام انسانیت کی فلاح، انسانیت کی سلامتی کے لیے آیا ہے۔ اسلام ہمیں اتفاق، اتحاد، یکجہتی کا درس دیتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی طرف سے ایک جواب دیا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہودی بن جائے، عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی بن جائے، تب آپ ہدایت پائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ہدایت در حقیقت اللہ کی ہدایت ہے، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی زبان سے اللہ نے نکلوایا، کسی کو بھی پیغمبر اللہ نے منتخب کیا ہو، ہدایت در حقیقت اللہ کی ہدایت ہے۔
جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام بھیجا تھا، ہدایت کا ظہور ان کے ذریعے سے کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا دیگر پیغمبروں کو بھیجا تھا تو ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا ظہور ان کے ذریعے سے کیا تھا۔ اب اللہ نے ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا مرکز، ہدایت کا محور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا اور اسلام لوگوں کے لیے راستہ منتخب کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین طور طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام ہی اللہ نے منتخب کر دیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمام انبیاء کی مثال ایک عمارت جیسی ہے۔ وہ عمارت مکمل ہو چکی ہے، بس اس میں ایک اینٹ رکھنا باقی ہے، اور اس عمارت کی تمام خوبصورتی اس ایک اینٹ رکھنے سے ہے۔ اگر وہ نہ رکھا جائے تو عمارت کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور میرے آنے سے، میری بعثت سے اللہ نے وہ مکمل کر دی، وہ خوبصورت عمارت وہ مکمل ہو گئی۔ اسی لیے ایمان وہ ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر ایمان ہو، یہ ایمان ہے۔ اگر ان تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام پر ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں ہو تو وہ ایمان نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہی اسلام نے ہمیں درس دیا ہے، یہی رواداری ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، یہی حکم ہوا ہے۔ اللہ نے حکم دیا قولو، آپ کہہ دیجئے۔ قولو جمع ہے، قل کا مطلب ہے ایک آدمی آپ کہہ دے، قولو جمع ہے آپ سارے کہہ دے، ہر مسلمان کہہ دے، ہر ایمان والا کہہ دے، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ قولو، آپ سب کہہ دے آمنا باللہ، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، قرآن مقدس۔ ہمارا ایمان اس پر ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اسحاق علیہ السلام پر نازل کیا ہے، یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا ہے۔ فرمایا والاسباط، اور ان کی اولادوں پر۔ اب ہمیں معلوم ہے یا نہیں، ہزاروں انبیاء علیہ السلام، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، ہمیں نہیں معلوم، بہت سارے نہیں معلوم، اکثریت نہیں معلوم، لیکن ایمان سب پر رکھنا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا درس ہے، یہی حکم ہوا ہے، یہی اعلان کرنا ہے۔ والاسباط، ان کی اولاد پر۔ قرآن نے فرمایا وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اے میرے محبوب، اے سید الانبیاء، ان میں سے کچھ ہم نے آپ کو قرآن میں ذکر کیا ہے، کچھ کا بیان کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، جن کا ہم نے اپنے آپ کو ذکر ہی نہیں کیا، لیکن ایمان سب پر ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی رواداری ہے۔ اسلام یہی درس دیتا ہے، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اگر دنیا والے کہے کہ دنیا میں امن آ جائے، دنیا میں سکون آ جائے، دنیا میں استحکام آ جائے، دنیا میں رواداری آ جائے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر ان تمام پیغمبروں کو ماننا ہوگا،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تب رواداری ہوگی، تب امن ہوگا، تب سکون ہوگا۔ اسلام بہترین تعلیمات دیتا ہے، اسلام بہترین طریقے سے سمجھاتا ہے۔ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، دنیا میں سب سے زیادہ اکثریت وہ عیسائیوں کی ہے، 3 ارب کے لگ بھگ، 3.25 ارب کے لگ بھگ یہ عیسائیوں کی آبادی ہے۔ مسلمان 2.25 سے 2 ارب کے درمیان میں ہے۔ سب سے زیادہ عیسائیوں کی آبادی ہے۔ لیکن آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے کہ یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نہ ماننا نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو برا بلا بھی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ جو کرسچن ہے وہ اپنے آپ کو صلیبی کہتے ہیں۔ صلیب آپ کو پتہ ہے جو نشانی ہے جس پر پھانسی دی جاتی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کن لوگوں نے یہ کوشش کی تھی اور اللہ نے بچایا تھا، قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے، وہ یہودی تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے چال چلائی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے تدبیر کر دی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس لیے جو زندگی ہے، زندگی کا راستہ ہے، زندگی کا سفر ہے، انسان کو محنت کرنی چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو زندگی کا سفر ہے، زندگی کا راستہ ہے، یہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ کوشش کرے، محنت کرے، لیکن سفر اللہ پر چھوڑ دے، اس میں چالاکی نہ ڈالے، بس چالاکی والا کام نہ ڈالے۔ باقی محنت کرے، کوشش کرے، اپنے لیے اچھا ڈھونڈے، لیکن چالاکی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ بھی مخلوق کو دیکھتا ہے، اللہ بھی انسان کے اس سفر کو دیکھتا ہے، اللہ انسان کے لیے بہتر کرتا ہے۔ جس طرح یہ پانی ہے، ایک مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے، جس طرح پانی کہیں آئے تو اپنے لیے راستہ تلاش کرتا ہے، آگے جاتا ہے، جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، وہ جاتا ہے، آگے جاتا ہے۔ یہ زندگی کا سفر ہے۔ اس زندگی کے سفر میں انسان چالاکی نہ کرے، اس سفر کو اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ سے مانگے، کسی کے خلاف سازش نہ کرے، کسی کے خلاف اس طرح کوئی کام نہ کرے جس کام کی وجہ سے آپ اپنے دل کے اندر بھی شرمندگی محسوس کریں، جو اللہ کو وہ بات ناپسند ہو کہ میرا بندہ کر کیا رہا ہے، اس کام کو آپ اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ سے بہتر مانگے، تو اللہ آپ کو ان مشکلات سے، اس پریشانی سے اس طرح نکال کے آپ کو پہنچا دے گا۔ اگر آپ پریشانیوں پر صبر کریں اور آپ خوشیوں پر شکر ادا کریں، اللہ آپ کو پہنچا دے گا۔ تو اسلام ہمیں رواداری کا سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں رواداری کا درس دیتا ہے۔ یہودیوں نے رواداری نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں تک اٹھا لیا، اور یہ چھٹے پار میں اللہ نے ذکر کیا ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت اٹھا لیا، اور اللہ نے اتنی وضاحت کے ساتھ فرما دیا وما قتلوہ وما صلبوہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، نہیں، اللہ نے فرمایا انہوں نے قتل ہی نہیں کیا، انہوں نے پھانسی نہیں دی ہے، ہم نے حفاظت کی ہے۔ ہماری حفاظت میں، ہمارے کام میں مداخلت کون کر سکتا ہے؟ بر رفعہ اللہ الیہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اسلام ہمیں رواداری کا درس دیتا ہے۔
اسلام ہمیں عظیم اخلاق سکھاتا ہے، اسلام ہمیں عظیم سبق دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانو، وہ پیغمبر جو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کے علم میں ان کے نام بھی نہیں ہیں، ان کو بھی مانو، والاسباط ان کی اولادوں کو بھی مانو جو پیغمبر ہے۔ قرآن اسلام اتنا زبردست دین ہے، قرآن اتنی زبردست کتاب ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے، بار بار قرآن میں بار بار آتا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پچھلی کتابوں کو مانتا ہے، پچھلی کتابوں کے بارے میں وہ مصدقا لما معکم، جو آپ کے پاس ہے وہ قرآن سے تصدیق کرتا ہے، جو آپ کے پیغمبر ہے قرآن ان کو مانتا ہے، ایمان والے مسلمان اس کو مانتے ہیں۔ لہٰذا رواداری یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے پیغمبر کو مان لیں، رواداری یہی ہے کہ آپ بھی ہماری کتاب کو مان لیں، رواداری یہی ہے کہ آپ بھی ہمارے دین کو تسلیم کر لیں۔ آپ کی ہماری بات تو ایک ہی ہے، وہ ایک بات اللہ کی عبادت ہے، وہ ایک بات اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ قرآن مقدس عظیم الشان کتاب ہے، بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن مقدس کن پر نازل ہوا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، قرآن مقدس کن پر نازل ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں کتنے بار آیا ہے؟ 4 بار آیا ہے۔ اور اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنے بار آیا ہے؟ بہت بار آیا نا، بار بار آیا نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنے بار آیا ہے؟ بار بار آیا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا بار بار تذکرہ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے۔ اے لوگو، اے اہل کتاب، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، آپ قرآن کو نہیں مانتے، کمال ہے آپ کے ذہن پر، آپ اس کتاب کو نہیں مانتے جس کتاب میں حضرت موسیٰ کی تصدیق ہے، آپ اس کتاب کو نہیں مانتے جس کتاب میں حضرت عیسیٰ کی تصدیق ہے، آپ اس کتاب کو نہیں مانتے جو کتاب تورات کو نور کہتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، قرآن فرماتا ہے چھٹے پارے میں انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات نازل کی ہے، فیہا ھدی ونور، اس تورات میں ہدایت ہے، اس تورات میں نور ہے۔ قرآن تو تورات کی تصدیق کرتا ہے، قرآن تورات کو ہدایت کہتا ہے، قرآن تورات کو نور کہتا ہے۔ آپ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن مقدس یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو انجیل کے بارے میں بھی یہی فرماتا ہے۔ فرمایا چھٹے پارے میں، یہ بھی اسی پارے میں ہے کہ ہم نے ان کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل دی۔ فرمایا انجیل کیسی کتاب ہے؟ اللہ نے فرمایا فیہ ھدی ونور، قرآن نے چھٹے پارے میں بتا دیا اس انجیل میں ہدایت ہے، اس انجیل میں نور ہے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی کرتا ہے، زبور بھی کی تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا قرآن نے وَآتَيْنَا داؤد زبورا، حضرت داؤد کو زبور ہم نے دی تھی۔ تو پھر قرآن کو تو ماننا پڑے گا۔ قرآن تو رواداری کا درس دیتا ہے، قرآن تو اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ قرآن مقدس یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کتاب میں حضرت مریم کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے نہیں چھوڑتے اللہ جب بھی ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔
اللہ نے فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، فرمایا اے لوگوں، اے یہودیوں، آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات کیوں آتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کیوں آتی ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ذرا دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ پروسیس ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ حضرت آدم کو دیکھے، اپنے دادا کو دیکھے، اللہ کے لیے کوئی پروسیس نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو مٹی سے آدم کو بنا دے، اللہ چاہے تو پتھر سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا کر دے، اللہ چاہے تو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ عطا کر دے۔ یہ اللہ کے کمالات ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کر دے، اللہ چاہے تو دریاؤں کو بہا دے، اللہ چاہے تو جلتی ہوئی آگ، شغل والی آگ میں حضرت ابراہیم کو تر و تازہ خوبصورت انداز میں رکھے۔ 6 مہینوں کی آگ جل رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بردن و سلامہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے یوں نکل رہے، یوں نکل رہے، یوں نکل رہے، یوں نکلتے جا رہے۔ لوگ تو سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ ختم ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے آگ میں نکل جاتے ہیں، لوگ حیران و پریشان، ہم نے تو اتنی آگ جلائی تھی، ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت۔ یہ اللہ کے کمالات ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ حضرت مریم کو مخاطب کر کے فرمایا یا مریم، اے مریم۔ یہ قرآن کا کمال دیکھے، قرآن کی خوبصورتی دیکھے، قرآن کی رواداری کو دیکھے۔ قرآن نے کبھی حضرت فاطمہ کو مخاطب نہیں کیا، قرآن نے کبھی حضرت عائشہ کو مخاطب نہیں کیا، قرآن نے کبھی حضرت خدیجہ کو مخاطب نہیں کیا۔ قرآن جب خطاب کرتا ہے تو حضرت مریم سے خطاب کرتا ہے، فرماتا ہے یا مریم، اے مریم، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان اللہ اصطفیٰ کے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو عظیم الشان مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ فرمایا وَطَهَّرَكِ، آپ کی پاکیزگی اللہ نے بیان کر دی ہے۔ یہ قرآن حضرت مریم کی تصدیق کر رہا ہے، حضرت مریم کی پاکیزگی بیان، یہ قرآن کی رواداری ہے۔ اسلام ہمیں رواداری کا درس دیتا ہے۔ اسلام جیسا کہ قرآن میں مسجد کا ذکر کرتا ہے، ایسے ہی قرآن گرجے کا بھی ذکر کرتا ہے، قرآن یہودیوں کے عبادت خانے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا اگر یہ مسلمان مرد جو اللہ کے دین سے دفاع کرتے اگر یہ نہ ہوتے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، اللہ نے 4 عبادت خانوں کا ذکر کیا ہے، یہودی، عیسائی، سائبی، اور چوتھے نمبر پر مسلمان، ان سب کے عبادت خانوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن قرآن کی رواداری کو دیکھیں کہ مسجد کو سب سے آخر میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ مسجد آئے بھی سب سے آخر میں، اور سب سے آخر میں آنا بھی مسجد میں ہے، اور اگر آخرت میں کامیابی کے راستے پر جانا ہے تو مسجد سے ہو کر جائیں گے، ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، امن و سکون کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے تو یہ بھی فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ قتال کریں گے، جب آپ لڑیں گے، لا تقتلوا اصحاب الصوامع، جو گرجوں والے ہیں، جو عبادت خانوں والے ہیں، جو ان کے انتظامیہ، ان کو قتل نہیں کرنا۔ اسلام نے فرمایا کہ خواتین کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، جو جوان آپ سے لڑتے نہیں ہیں ان کو بھی نہیں قتل کرنا، جو بیٹھے ہوئے امن سے۔ اسلام تو پیغام یہ دے، اے لوگوں، اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کرو،
اگر نہیں زبردستی آپ پر نہیں کرتے، آپ ٹیکس دیا کریں، آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ دن پر چلتے رہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تلوار نہیں، سر نہیں اٹھاتا ہے۔ پہلے اللہ نے جو دنیا بنائے اللہ کی عبادت کرو، نہیں تو پھر ٹیکس دو، اللہ کا حکم ہے، نہیں تو اس کے بعد فتنے کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو جہاد ہے یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے، یہ ظلم زیادتی عالمگیریت کے لیے نہیں ہے، یہ غلطی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اور جو مسلمان مظلوم